प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना शहजादी। आज 12 रबी अव्वल का दिन, जैसा कि आप जानते हैं, आपके और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन पैदा हुए। इसमें दो अरशाद फरमाऊँगी। गजरे नातां दे कोई परोरे आए, कोई महफिल नात सजा रे आए। गजरे नातां दे कोई परोरे आए, कोई महफिल नात सजा रे आए। ओदा हर आशिक अपनी मौज अंदर, ओदा हर आशिक अपनी मौज अंदर, नगमे ओदी तौसीफ दे गा रे आए। असी किसे दे आखे नहीं रुकना, क्योंकि रब आप मिलाद मना रे आए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने फरमाया, मैंने ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, मगर मैंने अपने बंदों पर कोई एहसान नहीं फरमाया। जब बारी आती है मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाती है, ऐ मेरे बंदों, मैंने आप में अपना हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा व दुआ के चेहरे वाले को मैंने आप में भेजकर आप पर एहसान फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाती है, फला खूबसूरत सजाया ना हुंदा, फला खूबसूरत सजाया ना हुंदा, किसे शैदा वी इते साया ना हुंदा, ना ए अर्श कुर्सी ना चन तारे, शबो रोज़ दे ए ना हुंदे नज़ारे, ना जिन्नो बशर दे ना कोई परिंदा, हयाती ममाती ना मोया ना जिंदा, ना आदम ना हवा ना हूरां दे किसे, ना आयूब यूनस ना यूसुफ जुलेहा, ना तख्तां ते ताजां दे दरबार न हुंदे, ना महलां दे वाली ना सुल्तान हुंदे, ना मिलदे किसे नू ए जिंदगानी, हवा ए ना हुंदी ना हुंदा ए पानी, किसे शैदा वी ए ते साया ना हुंदा, जे रब ने मोहम्मद बनाया ना हुंदा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का करोड़ों एहसान और शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने प्यारे महबूब का उम्मती फरमाया। आज 12 रबी अव्वल के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद मॉडल टाउन में, यहाँ पर बाज़ारों को सजाया गया है, फैमिली घरों से बाहर निकली हैं, लोग अपने बच्चों को यहाँ के सजे हुए बाज़ार दिखाने के लिए आए हुए हैं। तो आइए नाज़रीन, यहाँ पर हम आए हुए मौज़िद से बात करते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से हम कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, जिसे हम बड़ी खुशी से, बड़े एहतराम से मनाते हैं, और यही हमारे मुसलमानों का सबसे बड़ा खुशी का त्यौहार है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये हर मुसलमान को मनाना चाहिए, इसलिए कि मेरे आका का फरमान है, जिसे अपने जान माल औलाद माँ बाप से ज़्यादा मेरे से प्यार नहीं, वो मोमन नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है। हम तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 18वां साल है, हमें आपकी अकीदत और एहतराम से पहले भी था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं 18 साल से। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे आका के मेहमान आ रहे हैं, दूध पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बारबेक्यू चारा खा रहे हैं, दलाने पाक ताज़ा फूलों का बना। यहाँ पे जो रौनकें हैं माशाल्लाह से काफ़ी रौनकें लगी हुई हैं, रौनकों के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये भी आका की रौनकें, आका के मेहमान हैं। तो ये कोई दूध पीने आ रहा है, कोई पहाड़ी देखने आ रहा है, कोई दलाने पाक, कोई गुम्बद खिदरा को देख रहा है, कोई खाना काबा के मॉडल को देख रहा है। तो हर बंदा आका का मेहमान है जी, आमीन का मेहमान, आका के मेहमान की तरह इज्जत कर और एहतराम कर। कि हुजूर का पैदाइश का दिन है, उसके अलावा मेरी यही है कि इसको ज़ोर जोश से मनाना चाहिए, जिस तरह पिछले कुछ सालों से गुजरांवाला शहर में मनाया जा रहा है। दिन ब दिन इससे ज़्यादा हमारी आवाम को चाहिए इस पर ज़ोर और शोर दे, ये मेरा पैगाम है आवाम के लिए। इसके 12 रबी अव्वल के हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जश्न ईद मिलादुन नबी है। आप सरकार रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं दुनिया पे। ये जो भी बहारें हैं आज दुनिया में, ये सब आपकी बदौलत हैं, और आप सरकार की वजह से हमें ज़िंदगी और दुनिया में ये सारियाँ खुशियाँ मिलती हैं। और इस सिलसिले में आज हमारे जो हाजी सरफराज चेयरमैन सुंदर फाउंडेशन है, उन्होंने 63 मन दूध की छबील लगाई है। वो आप सरकार की उम्र की निस्बत से उन्होंने 63 मन दूध की छबील लगाई है, और 63 पाउंड का केक भी उन्होंने काटना है।
یہ ہر سال اسی طرح سلسلہ چلتا ہے اور دن بہ دن یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ جی 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم پہاڑیاں دیکھتے آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، بہت اچھی پہاڑیاں، ہم کو بہت مزہ آتا ہے، ہم ہر سال آتے ہیں۔ خانہ کعبہ دیکھ جانے، مدینہ دیکھ جانے ہیں، میری گل سنو، دودھ ویکھ جانے، پلا مل جاوے پینے کو نہ ملے، سارا اودا زیارت ہو جاندی مدینے پاک دی، خانہ کعبہ دی۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے، دل میں سکون آتا ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں، بہت مثلاً کہ ہر سال بچے خوشی سے آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے یہاں جانا ہے اور یہاں دیکھ کے آنا ہے مکہ مدینہ، اور اتنی دور میں تو جا نہیں سکتے، جیسے وہیں سب کچھ لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ویسے ہی سیم بنا ہوا ہے، بچے یہاں خوش ہوتے ہیں آ کے، ہمارے گھر میں سبھی آتے ہیں یہاں۔ عید کا دن ہے تو مزہ آ رہا ہے اور جشن منا رہے ہیں سب عید کا، نبی کی ولادت کا، آمد کا، بہت مزہ آ رہا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان جو امت محمدی میں پیدا ہوا ہے خوش قسمت ہے، اور یہ جو میرے بچے ہیں میں ان کو خوشی کے لیے باہر لے کے ان کو سارا دکھانے کے لیے، بیٹا آئندہ نسلیں بھی اس نبی کے پیروکار ہو کے چلیں اور اسی طرح جشن مناتی رہیں، اس کا نام لیتی رہیں، کلمہ گو ہوں، بہتر سے بہتر زندگی بسر کرنے کی، یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ پہاڑیاں دیکھتے ہیں، اچھی بنی ہوتی ہیں اور ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہیں اور فوٹوز بھی کھینچتے ہیں کہ یہ بلا شبہ ایک عالمی، ایک مذہبی، بین الاقوامی اور بین المسالک تمام کے لیے ہم آہنگی اور رواداری کے لیے ہمیں اہم سبق دیتا ہے۔ تو ہم نوجوان تمام عمر کے تمام طبقہ فکر کو اس میں سے اہم سبق لینے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کی خوشی تو ہے، لیکن ہمیں حقیقی خوشی تب نصیب ہوگی جب ہمارے دل، ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان منور ہوں گے، اور بلا شبہ وہ قلوب اور اذہان ہمارے تب منور ہوں گے جب اللہ رب العزت کی ذات ہم سے بے پناہ راضی ہوگی۔ جی یہ جو رونقیں لگی ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہ رونقوں کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ رونقیں ہم تمام کے لیے خوشی کا باعث ہیں، اور یہ بلا شبہ ڈسٹرکٹ اور ہر طرح کی ٹیم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہمیں ہر ماہ، ہر سال اس دن کو بہت زیادہ اچھے سے منائیں، اور اس طرح سے ہمیں بہت اہم اور سبق والے مواقع کو فراہم کریں۔ آپ ہر سال یہاں پر آتی ہیں؟ جی الحمدللہ، میں گجرانوالہ کی ہی ریزیڈینشن ہے میری، اور اس لیے ہم ہر سال بہت زور و شور سے یہ دیکھنے آتے ہیں۔ میری جبکہ صبح ارلی مارننگ آؤٹ آف سٹی کلاس ہے، پھر بھی میں ایوننگ میں یہ ضرور دیکھنے آئی ہوں کیونکہ بہت خوشی ہوتی ہے اور ایک نیا جذبہ ملتا ہے۔ تو کیا کیا یہاں پر آپ نے دیکھا؟ یہاں پر ہم مختلف ماڈلز دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم مختلف آرٹ دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم بہت سی لوگوں کی گئی محنت دیکھتے ہیں جو فقط ایک دن یا ایک رات کی نہیں ہوتی بلکہ کئی ہفتوں اور کئی دنوں پر منحصر ہوتی ہے۔ تو کیسا آپ کو لگ رہا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد؟ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ ہم دیکھ کر ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آنکھ سے دل کا دروازہ کھلتا ہے، جب آنکھ کو اتنی اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی دل کے دروازے بہت اچھے سے کھلیں گے، اور یہ چیزیں ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جی ناظرین دیکھیں، یہاں پر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی محنت کے ساتھ یہ پہاڑی سجائی گئی ہے، اور یہ میرے ساتھ بھائی موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں یہ انہوں نے کتنی محنت سے اور کتنے دن لگا کر یہ اس کو بنایا ہے۔ جی السلام علیکم۔ یہ سسٹم کا سائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ جی یہ جو آپ نے پہاڑی سجائی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، یہ آپ کی کتنے دن کی محنت ہے؟ یہ میکسیمم ہوتی ہے 8 دن کے، 8 رہتے ہیں تقریباً، سارے دوست جو ادھر اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پہ اکیلے یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ ہمارے دوست ہوتے ہیں سارے گیدرنگ، یہ ہم آتے ہیں صرف سندر فاؤنڈیشن کے بچوں کے لیے جو تھیلی مصے کا مریض ہے نا، ہم ان کی خدمت کے لیے ادھر آتے ہیں، ان کے لیے سجاتے ہیں سارا، ان کو ڈونیٹ کرنے کے لیے۔ جماعت اسلامی کے امیر مظہر رنداوا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے 12 ربیع الاول کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی آج ہم ماڈل ٹاؤن کے اس چوک میں موجود ہیں اور یہاں لوگوں کی محبت، لوگوں کی رونقیں، لوگوں کے چمکتے چہرے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہی خوبی ہے ہماری پوری قوم کی کہ ہم اپنے نبی کی شان پہ، آن پہ، ختم نبوت پہ کٹ مرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا پیغام ہے کہ وہ پیغام جو نبی رحمت نے دیا تھا اگر اس ملک پہ ہم اس کو رائج کر لیں، وہ نظام مصطفیٰ یہاں آ جائے تو ہمارا پورا سال خوشیوں، محبتوں کا نشان ہوگا۔ اسی کے لیے یہاں لوگ موجود ہیں، اور ہم یہ لوگوں سے بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ محبت ایک دن کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ تو
یہ جو رونقیں لگی ہوئی ہیں ان حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں رونقیں تو چمکتے چہرے نظر آ رہے ہیں. حاجی سرفراز صاحب یہاں موجود تھے, ان کے دوست موجود ہیں جنہوں نے بہترین انداز میں راتوں کو جاگ کے یہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نبی کی محبت میں یہ سارا کچھ آباد کیا ہے, تو بڑا خوش آئند ہے. یہ جو آنے والی نسل ہے ان کو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آنے والی نسل کو تو ایک ہی پیغام ہے کہ دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابیاں نبی کے راستے پہ ہیں, ان راستوں پہ چلیں تو ہماری زندگیاں خوشگوار ہو سکتی ہیں. جی ناظرین, یہاں پر آپ نے دیکھا یہاں پر بازار کو بہت خوبصورت سجایا گیا ہے. یہاں پر پہاڑیاں وغیرہ بھی لگائی گئی ہیں اور دودھ وغیرہ کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں اور لنگر و نیاز کا بھی یہاں پر بہت وسیع انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. یہاں پر آپ نے لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ بھی سنے. ساتھ ہی اجازت دیجیے, کیمرہ مین علی ذیشان کے ساتھ میں ہوں آمنہ شہزادی, PKN نیوز گوجرانوالہ.